طارق جمیل صاحب پر کفر کے فتوے کی خبریں پھیل رہی ہیں, آپ کچھ کر دیں تاکہ ذہن صاف ہو جائے. مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت الحمدللہ ایسی ہے کہ جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں وہ خود ہی, کفر کے فتوے لگانے والے خود ہی اپنی مارکیٹ ویلیو خراب کر بلا وجہ وہ ایسی ایک بحث شروع کر دی ہے جس کا نہ سر نہ. بھائی اگر انہوں نے عمران خان کی تعریف کی ہے تو آپ بول دو غلط تعریف. اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے بارے میں کہہ دیا کہ اچھا آدمی, آپ بول دو بھائی ایک کلپ بنا دو, بھائی میں مولانا طارق جمیل صاحب کی رائے سے متفق, دلائل ہیں, آپ ایک کلپ بنا دو, ختم ہو گئی. اتنا زیادہ اس کو جذباتی ہو جانا, تو یہ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اس جذباتی پن کو قبول, تو یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی مولانا فضل الرحمان کی مخالفت تھوڑی کی ہے کہ عمران خان ایک نمبر ہے اور مولانا فضل الرحمان 2 نمبر ہے, ایسا تھوڑی کہا ہے انہوں نے, صحیح ہے نا. تو یہ عجیب, اتنا بھی کسی کو رائٹ نہیں دو گے بولنے کا, تو بھائی یہ تو گھٹن والا ماحول ہے ہمارے یہاں. آپ زیادہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے تعریف کی, آسٹریلیا میں تھے نا, انہوں نے بھی بیان دیا کہ بہت اچھا آدمی ہے, تو آپ زیادہ ایک تمیز کے دائرے میں کلپ بناتے کہ بھئی مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, عالم دین ہے, اللہ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی ہے, لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ وہ سیاسی لائن کے آدمی نہیں ہے, بہت سی چیزیں ان کو پتہ نہیں ہے, تو انہوں نے جو تعریف کی ہے ہماری رائے میں یہ غلط تعریف, اور یہ جو یہ اس کے یہ ختم. پھر جس نے مولانا کی حمایت کرنی ہوتی وہ ایک اور کلپ بنا دیتا کہ بھئی جس نے مولانا پر اعتراض کیا ہے کہ غلط تعریف کی, تو میری رائے میں صحیح تعریف کی ہے, غلط تعریف نہیں کی. تو بھئی دوسرا آتا وہ کہتا ہے نہیں صحیح کی ہے. تو یہ بحث چلتی رہتی ہے, ہمیشہ سے چل رہی ہیں ایسی بحثیں. کیا خیال ہے بھائی, چلتی رہتی, لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے کون صحیح ہے کون غلط ہے, نہیں بھی فیصلہ ہوتا کنفیوز ہو جاتے. تو اس میں اتنا زیادہ جب آپ جذباتی سیاست میں آ کے بنتے ہیں تو اس سے میرے بھائی مجمع ٹوٹے گا, امت دھڑوں میں تقسیم ہوگی, اور عین ممکن ہے کل جن سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ جذباتی ہو رہے ہو, کل وہی کمپرومائز کر لیں تو آپ کے پاس پھر کمپرومائز کا راستہ نہیں ہوگا. یہ ایسا ہوتا رہے, مشرف یوں ہے, مشرف فلانا ہے, مشرف چور ہے, مشرف ڈکٹیٹر ہے, لیکن قوم کے وسیع در مفاد میں سلو کی گئی, اور وہ سلو ممکن ہے صحیح ہو, وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جیسا بھی ہے, لیکن ابھی ہمیں اس سے جوڑ میں کیا ہے, بھلائی ہے. کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں نا کسی سے دشمنی کرو اتنی کہ بعد میں دوستی کا بھی آپشن رہے, دوستی کرو تو اتنی کہ دشمنی بھی نبھا سکو. پھر اس دوستی میں سارے اپنے راز اس کو دے دیے, اب دشمنی کر رہے ہو تو وہ راز فاش کر رہے بیٹھ گئے. تو اتنا دل دینے کی ضرورت کیا تھی ہے بھائی, اتنا زیادہ اس سے محبت کر. میں بھی پی ٹی آئی والوں سے بھی کہتا ہوں عمران خان کی اگر آپ حمایت بھی کرتے ہو وہ بھی اعتدال سے, واپسی کا آپشن رکھو, ٹھیک ہے نا. جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ رکھو, ایسا نہ ہو کل آپ کی نظر میں عمران خان غلط ہو گیا تو جے یو آئی کو صبح شام اتنا برا والا کہا آپ نے کہ اب آپ کے پاس لوگ ماریں گے آپ کو, یار تو بول رہا تھا یہ ایسے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی کی حمایت کرو, جے یو آئی کے لیے بھی تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو, اور اگر آپ جے یو آئی کی حمایت کر رہے ہو کرو, آپ پی ٹی آئی کی مخالفت کرو, لیکن تھوڑا سا اتنا رکھو کہ کل اگر مجھے وہاں جانا پڑ گیا تو کسی منہ سے جا سکوں میں وہاں پہ. مولانا طارق جمیل صاحب نے صرف عمران خان کی حمایت کی ہے, لیکن آج اگر وہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کرتے ہیں تو ان پہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی. وہ کہیں گے بھائی میں نے اس کے بھی کردار کی حمایت کی تو مجھے اس معاملے میں مولانا بڑے ٹائٹ لگے, یہ کام بڑا خاندانی ہو گیا. کوئی نہیں ان کو کہے گا آپ نے غلط کہا, کہیں گے بھائی آپ تو حق پرست ہیں, اس وقت آپ کو وہ صحیح لگا, اس وقت آپ کو یہ صحیح لگا. لیکن جو مولانا طارق جمیل صاحب کو انتہائی فحش الفاظ میں فیس بک پہ یوٹیوب پہ دیکھو نا کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, تو وہ اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہیں. تو ہماری وہ جو میں نے بھی بتایا تھا نا جذباتیت, جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہی جذباتیت یہاں بھی ہے. میں اتنا پھنس گیا ہوں بعض چیزیں کر کے. ایک دفعہ میں نے بھی ایک ونس اپون اے ٹائم میں نے کہا تھا عمران خان نے وہ ایک اچھا کام کیا, اسمبلی میں اچھی تقریر کر دی. بھائی یہ کہا میں نے, بھائی بہت زبردست تقریر کی. تقریر ہی کی ہے نا اچھی, میں تو کب کہہ رہا ہوں کہ اور کچھ کیا, بھائی بہت اچھی تقریر کر دی, ختم ہو گئی بات. او بھائی کے پی کے میں لوگ گئے کہہ رہے ہیں پورے مدرسے آپ کے خلاف ہو گئے, سارے علماء آپ کے خلاف ہو گئے. میں گیا ہوں, سب دکھا رہے ہیں یہ دیکھو پی ٹی آئی کا آدمی ہے, ممبر رسول کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اتنی سی بات, آپ کی عقیدت اتنی ہلکی تھی کہ آپ جس کو غلط سمجھ رہے ہو, ہم نے اگر ایک لفظ اس کی تقریر, اس کی ذات میں بھی نہیں, تقریر کی تعریف میں کہہ دی اور آپ کی عقیدت تیل ہو گئی, تو ایسے عقیدت مندوں کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. ظرف بڑا رکھو. میرے بھی اساتذہ ہیں, بعض میرے استاذ جے یو آئی کے کٹر ہیں, ہے نا, بہت زیادہ جے یو آئی کے حامی ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں. اور میرے ہی اساتذہ میں بعض ایسے عمران خان کے بہت حامی ہیں اور جے یو آئی کو لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ ہم تو دونوں سے بڑی تمیز سے ملتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ میرے دل سے میرے فلاں استاذ ہمیشہ کے لیے اتر گئے, کبھی بھی نہیں کہا. وہ جب استاذ ملتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کے ہاتھ چوم لوں کسی طریقے, اس لیے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اگر آج وہ پی ٹی آئی کے حامی بن گئے یا جے یو آئی کے حامی بن گئے تو بھائی ان کی یہ تو میڈیا نے پروپیگنڈا اتنا کیا ہے, حق کو پہچاننا اتنا مشکل بنا دیا ہے. گالیوں سے تو دلائل شروع ہوتے ہیں آج کل. پتہ کیا چلے گا حق پر کون ہے غلط کون ہے؟ ہر الٹی چیز کی تعویل موجود ہے, ہر سیدھی چیز میں کیڑے نکالنے کے لیے
آپ کے پاس مشینیں موجود ہیں. جو کوئی اچھا کام کرے اس میں 10 کیڑے نکال کے اس کو ایجنٹ قرار دے دو. جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کر کے پاگل ہو گیا ہے اس کے ہر الٹے کو سیدھا کر کر کے مصلحت کا نام دے دو. تو یہ تو مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے. میرے اپنے استاذ ہیں 2 بڑے مشہور استاد, میں نام نہیں لوں گا, دونوں سے بڑی عقیدت ہے مجھے. دونوں سے میں جب ملتا ہوں میں دل چاہتا ہے جھک کے ان کے ہاتھ چوم لوں. وہ چومنے نہیں دیتے ہاتھ, ان کی طرف سے پابندی ہے, ورنہ چوم لیتا ہے اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے محبت سے. لیکن ایک کٹر JUI کے ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں, اور دوسرے کٹر عمران خان کے ہیں, JUI کے شدید خلاف ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں بھاڑ میں جائے ان کا اختلاف, میں اپنے تعلقات کیوں خراب کروں بھائی. تو میں دونوں سے ملتا ہوں, اور ان کو بھی جن کو پتا ہے کہ وہ ان کو بھی میرے بارے میں پتا ہے کہ یہ کدھر کو زیادہ لڑکاؤ ہے اس کا, تو وہ بھی کچھ نہیں کہتے. ہمارے جامع الرشید میں نا عجیب کھچڑی چل رہی ہے, ایک استاذ ادھر کا ہوگا ایک استاذ ادھر کا ہوگا, پھر بھی محبت سے مل رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں اکٹھے بیٹھ کے, تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتے ہیں. تو مسئلہ JUI PTI کا نہیں ہے, یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. سیاست میں سارے متحد تھوڑی ہوں گے. جمہوریت تو نام اسی کا ہے, وہ ادھر کی ٹانگیں کھینچے وہ ادھر کی اس کی ٹانگیں کھینچے, وہ اس پہ الزام لگائے وہ اس پہ الزام. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے, بادشاہ تھوڑی ہے. سعودی عرب میں کوئی کسی کا نہیں ہے, سب بادشاہ کے ہیں. سب کہتے ہیں بادشاہ سلامت بہت اچھے, کیونکہ وہاں آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. دبئی میں بادشاہ سلامت بہت اچھے, ابو ظہبی کا شیخ بہت اچھا بھائی. آپ جیل میں بھی ہیں تو شیخ صاحب آپ بہت اچھے, کیونکہ اچھے کہیں گے تو نکلنے کا کچھ چانس ہے, ٹھیک ہے نا. برا کہہ دیا تو نکلنے کا چانس. تو بادشاہت میں تو سب اچھے. جمہوریت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی وہ ادھر ہے تو جو حکومت میں نہیں ہے وہ جو حکومت میں اس کی ٹانگیں کھینچے گا وہ. اب جب یہ والا حکومت میں آئے گا تو وہ والے کی ٹانگیں کھینچے گا. وہ ٹانگیں ایسے ہی تو وہ کرسی سے تھوڑی کھینچیں گے. ٹانگیں کھینچنے کا یہی طریقہ ہے, وہ فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ کہیں گے نہیں فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ فلاں چور ہے, فلاں یہ ہے, تو یہ چلے گا مارکیٹ میں. تو ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں, ہم پاگل ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم کیوں لڑیں, ہمیں تو اس لڑنے کے کوئی سیٹ مل ہی نہیں رہی. بھائی جن کو مل رہی ہے جو لڑائی میں ان کو کامیابی, ہمیں تو کچھ بھی نہیں, ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, ہمارے تو 10 کام اٹکے. اب بتاؤ میں اگر یہاں JUI کو برا بلا کہوں اور دودھ میرے JUI والوں کے پاس سے آتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, دودھ جو میں نے لگوایا وہ بندہ کس کا ہے, JUI کا. کچھ بھی ملا دے میرا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. تو میں تو اگر بالفرض JUI کی مخالفت بھی کروں گا تو اتنی تمیز سے کروں گا کہ وہ اتنا وہ نا دودھ والے کو غصہ نہ آئے. کیا خیال ہے, تھوڑا سا سافٹ کارنر. اور اگر میں PTI والے سے میرے چاول آ رہے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, راشن کی دکان PTI والے کے پاس ہے یا پانی وہاں سے آ رہا ہے, تو میں پھر تھوڑا سافٹ کارنر PTI کے لیے بھی رکھوں گا کہ یار اتنا نہیں جاؤ کہ وہ پانی میں کچھ ملا دے یا پانی مہنگا کر دے. ابھی تو تمیز سے گھر خود پہنچا کے چلا جاتا ہے, راشن والا میرے گھر خود راشن دے جاتا ہے, میں بل پے کر دیتا ہوں. عزت ہے الحمدللہ کہ بھائی راشن والے سے وہ خود کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, جتنے مجھے فون پہ بتا دیں وہ سارا گھر میں انڈے آٹا دال سب گھر پہنچا دیتا ہے. اور ٹماٹر والے سے تو میں نے دوستی کر لی ہے. اس دن میں گیا, میں نے کہا ٹماٹر کس طرح کہہ رہے ہیں, 100 روپے پاؤ, یہ ریٹ چل رہا ہے نا, ابھی کچھ سستا ہوا ہے سنا ہے. 2 دن پہلے کی بات ہے, میں نے کہا ٹماٹر کہہ رہے ہیں 100 روپے پاؤ. میں نے کہا ٹماٹر تو اب مارنے کے لیے بھی, ٹماٹر کھیلتے تھے نا لوگ, بچے کھیلتے, میں نے کہا اب تو انڈے سے ماریں گے ایک دوسرے کو. اتنا مہنگا ٹماٹر 100 روپے پاؤ. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی. لیکن PTI کو گالیاں نہیں دی میں نے. ایسے موقع پہ تو بنتا ہے نا یار, ٹماٹر 100 روپے کر رہے ہو عمران خان, کیا کر رہے ہو, کہ ممکن ہے یہ سبزی والا کس کا نکلے. ابھی تو 100 روپے کا 150 روپے کا دے, تو نے عمران خان کو برا کیوں بولا. جتنا مرضی مہنگا ہو جائے میں اس کے سامنے کم از کم نہیں بولوں گا. ایک مثال دے رہا ہوں, یہ تو ایک ایسی چھوٹی چھوٹی چٹکلے ہیں میرے, لیکن بتانے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ بھائی ان بڑوں کی آپس میں اختلاف کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. ایک گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, یہ مولانا JUI کا ہے, یہ PTI کا, دونوں پھڈے بازی میں لڑ رہے ہیں. اور چھوڑو یار, سیاسی لوگوں کو اتنا لفٹ کرانے کی ضرورت. عمران خان نے تقریر اچھی کی, بہت, میں کہتا ہوں بہت مزیدار, مزہ آ گیا بھائی, ہمیں مزہ آ گیا, ہم نے بیان کر دیا, بہت مزہ آیا یار, کیونکہ آج تک کسی نے اس طرح کی تقریر کی نہیں ہے. اب مزہ آ گیا تو ہم تو بولیں گے نا مزہ آیا ہم کو. اب اتنا بھی منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھو گے کہ نہیں کیوں بولا, مولانا فضل الرحمان کر دیں گے تو ہم اور بھی بولیں گے اب تو اور زیادہ مزہ آ گیا, کہ ہماری کمپنی کے آدمی ہیں, اب تو وہ مولوی ہیں. ایک آدمی پہ مولویت کا لیبل نہیں لگا, وہ کر رہا ہے تو مزہ آ رہا ہے. جب مولانا فضل الرحمان جب جنرل اسمبلی میں کشمیر کا ایشو اٹھائیں گے اقوام متحدہ کی, اور جب وہ وزیر اعظم بنیں گے, اور جب وہ جنرل اسمبلی میں کشمیر کا ایشو اٹھائیں گے اور توہین رسالت کا, پھر تو ہٹو بچہ ہو جائے گا بھائی. پھر تو ہم ایسی تقریر کریں گے کہ آپ بھول جاؤ گے. کیا خیال ہے. تو اب یہ ہے کہ اعتدال بہت ضروری ہے. اپنے علماء سے, نیک لوگوں سے ہی آپ, مولانا طارق مل صاحب سے اگر ہاتھ دھو بیٹھو گے تو آپ کے پاس کوئی خطیب مارکیٹ میں اتنا مؤثر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو سب سنتے ہوں. یا تو پھر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بہت سارے خطیب پڑے ہوتے, تو اس میں مولانا طارق مل صاحب کو آپ نے نکال دیا, تو پھر کون ہے بھائی. کوئی ویسے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے تھوڑی خطیب بہت ہیں, لیکن ایسا فیمس کہ جو ہر طبقے میں لوگ اس کو سن رہے ہوں,
اور دین پر آ رہے ہوں اور پوری دنیا میں ان کی قدر ہو رہی ہو. آسٹریلیا کینیڈا نے 10 سال ان کے بیانات سنے کینیڈین گورنمنٹ کے لوگوں نے, پھر جا کے ان کو پرمیشن دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مولویوں کا بڑا اچھا لیبل گیا نا, انہوں نے کہا یار ان کے 10 سال کے بیانات میں محبت ملی ہے کینیڈین گورنمنٹ نے. یہ مولانا طارق صاحب نے مجھے خود بتایا کہ 10 سال ان لوگوں نے میرے 10 سال بیانات نہیں, یعنی 10 سال کے بیانات پچھلے, کیونکہ ان کا یہ ڈر تھا کوئی دہشت گردی نہ ہو, یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو. 10 سال کے ان کے جو ہے نا وہ کیسٹیں سننے کے بعد کیا کہ بھائی یہ یعنی کوئی دہشت گردی کا کوئی جذباتیت کوئی ایسا نہیں, ہمارے امن کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس سے ایک اسلام کے بارے میں بڑا اچھا میسج بھی تو چلا گیا نا کینیڈا کی گورنمنٹ کے پاس کہ یار تم نے 10 سال کے ان کے بیانات سنے, کوئی نیگیٹو نہیں. اس کا مطلب جو اسلام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ دہشت گردی پروپیگنڈا ہے, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو اس پہ ان کو سلوٹ کرنا چاہیے تھا کہ حضرت میری جب مولانا سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی میں نے کہا حضرت آپ کی وجہ سے ہماری عزت ہے. میں نے کہا آپ کی وجہ سے آپ نے اتنا بڑا مجمع دینداروں کا تیار کر دیا ہے کہ اب وہ مجمع ہمیں بھی وہ پکا پکایا مجمع مل رہا ہے. سعید انور نے میری دعوت کی تھی, ابھی 2 گھنٹے گپ شپ ہوئی, بڑے ہیلو ہائے ہوا اور بڑے ماشاءاللہ. تو سعید انور کو دین پہ لانے والے کون ہیں؟ مولانا طارق صاحب ہیں. جب وہ لائے ہیں تو ہمیں پکا پکایا سعید انور مل گیا. کیا خیال ہے؟ میں نے تو سعید انور پہ محنت نہیں کی, وہ پکا پکایا مل گیا, ہم نے بھی کیش کرایا, ہم نے ممبر پہ لا کے بیان کروایا, اتنے لوگوں نے سنا, وہاں جا کے بکرا بھی کھا لیا ہم نے, دعوت بھی کھا لی. تو یہ بکرا ہمیں کس کی برکت سے ملا؟ زیادہ واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں, کسی کا میسج آ رہا ہے اللہ کا واسطہ مفتی صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کو سمجھائیں, اللہ کا واسطہ. کسی نے میسج بھیجا میں ان کے بیانات بہت شوق سے سنتا تھا, اب میں ان سے بھی گیا, انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کہ اب مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے. کوئی منافق کہہ رہا ہے, کوئی یہودی کہہ رہا ہے, ایسے برے فحش القابات سے نوازا جا رہا ہے کہ الامان والحفیظ. تو میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں وکیل بن کے کسی کی حمایت یا مخالفت کروں, میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں, یہ تو بڑے علماء کا کام ہے. لیکن بڑے علماء ہی کے کہنے پر چند الفاظ, چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کی سمجھ میں آئے مان لیں, نہیں آئے تو میرے خلاف بھی ایک پورا کلپ اور فیس بک پر, کیونکہ ان کی تو پھر بھی اتنی عزت ہے, جب ان کا خیال نہیں کیا تو ہم کس کھیت کی مولی. مجھے کسی نے آج کہا کہ آپ بھی کچھ بات کریں, میں نے کہا جتنی توپوں کا رخ ان کی طرف ہے نا, اس سے 4 گنا زیادہ توپوں کا رخ میری طرف ہو جائے گا, کیونکہ ان کی تو ایک شخصیت ہے, ایک بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, ہماری کیا اوقات ان کے سامنے. لیکن یہ کہ جب بڑے حضرات ہیں, کچھ ہمارے ہی بڑوں میں سے ہیں, علماء ہیں جنہوں نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ کوئی بات جو ہے نا لوگوں کے سامنے, لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اس معاملے میں تاکہ لوگ افراط و تفرید کا شکار نہ ہو, تو پھر میں کچھ جسارت کر رہا ہوں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک صاحب رائے آدمی, ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے, اس پر دنیا میں کوئی بھی پابندی, اس رائے بیان کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتا.
آپ کو اپنا ظرف تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف، آپ کے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف اگر کوئی چل رہا ہے تو آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کرو. یہ جو ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے فیس بک پر، یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے نا، یعنی آپ کی جو زبان ہے اور آپ کا جو اسٹائل ہے، اس سے یہ آپ کی ویلیو پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں گرا رہا ہے. یعنی آپ خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب سے اللہ نے جو دین کا کام لیا ہے، اتنا بڑا کام اللہ نے، اور ایسے جگہوں پر لیا ہے، یعنی ایسی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا موجود نہیں. ابھی اگر انہوں نے کسی حاکم کے حق میں اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جرم ہے؟ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے تھے، انہوں نے وزارت کو قبول نہیں کیا، ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اگر وزارت قبول نہیں کی تو کیا ساری دنیا کے سارے علماء میں کسی نے بھی وزارت قبول نہیں کی ہے؟ امام ابو یوسف نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو اس حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے، وہ اس بیس پہ نہیں ڈٹے تھے کہ وہ ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی یا کوئی مسئلہ تھا. امام احمد ابن حنبل کو حاکم وقت مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا. حاکم وقت گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ وہی فتویٰ دیں جو میں دیتا ہوں، کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. اگر کوئی حاکم کسی مفتی کو، کسی عالم کو مجبور کرے کہ جو میں رائے رکھتا ہوں آپ کو اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا، پھر کسی عالم مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کو حاکم کے کہنے سے تبدیل کرے. یعنی حکومت کی اس قسم کی چاپلوسی کیا ہے؟ بولو نا بھائی، ناجائز ہے. ایسی چاپلوسی کہ آپ غلط بیانی شروع کر دیں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب نے یہ جو کلپ ہے جس میں عمران خان کی حمایت کی ہے انہوں نے، میں نے بار بار سنا اس کلپ کو، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط بات میں عمران خان کی انہوں نے کیا کی ہو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی اسمبلی نے شراب کا بل پاس نہیں کیا تو مولانا نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو مولانا حمایت بھی تو نہیں کی نا. نہیں یار میرا خیال ہے بات، اگر مولانا اس کی حمایت کرتے کہ عمران خان اتنا اچھا آدمی، دیکھو اس کی اسمبلی میں شراب پر بل پیش ہوا اور وہ پاس نہیں ہوا، کتنا اچھا آدمی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو گیا، تو آپ کہتے یار یہ تو حکومت کی بالکل حمایت کر رہے ہیں. رہا یہ مسئلہ، ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں. پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں، مولانا طاری جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے نہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے. مولانا ان چیزوں میں نہیں پڑتے اور اب تک انہوں نے اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اور میری رائے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو برحق سمجھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا نام لے کے بھی حمایت کر دیں. تو اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دو کہ بھائی مولانا جو حمایت کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، اور مولانا کے جو دلائل ہیں ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلائل ہیں. بات ختم ہو جائے گی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات بھائی، اگر وہ پی ٹی آئی کی صراحتاً حمایت کریں نا مولانا طاری جمیل صاحب، ان کا حق ہے، حمایت کر سکتے ہیں، وہ عالم دین ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ان کا ایک تجربہ ہے، ان کا ایک، اور حکمرانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں وہ. میں اور آپ اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب وہ رہے ہیں، تو ان کو زیادہ پتا ہوگا، ہم اور آپ کو زیادہ نہیں پتا. وہ ایک رائے رکھتے ہیں. اگر وہ صراحتاً بھی کہہ دیتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہتر ہے، اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں تو آپ ایک کلپ بنا دیں کہ مولانا کی رائے سے ہم اتفاق، بولو بھائی، نہیں کرتے. مولانا جو یہ دلائل دیے، ہم یہ دلائل پر ہمیں اعتراضات ہیں اور یہ اعتراضات ہیں، بات ختم ہو جاتی.